معاشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا، تیسرا آگ سے آزادی کا، کہیے نا سبحان اللہ۔ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ احباب ذی وقار، رمضان شریف اپنی برکات عطا کرتا کرتا اس کی آپ کہیے کہ سفر جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ مالک کریم اپنے حبیب اقدس علیہ السلام کے طفیل ہمیں ماہ رمضان شریف کی برکات عطا فرمائے، جو ایام اس کے بچ گئے ہیں قدر کی توفیق دے، تلاوت قرآن، ذکر رحمان، درود و سلام، استغفار کی کثرت کی توفیق دے، صدقات و خیرات کی سعادت جو ہے وہ اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی کئی عبادات ہیں، جیسے تراویح، جیسے روزہ، جیسے ختم قرآن اور جیسے شب قدر، اور انہی میں ایک بہت بڑی عبادت، ایک بہت حسین ادا، اور وہ ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعتکاف فرمانا۔ حضور جان نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا، 20 دنوں کا اعتکاف بھی فرمایا، 10 دنوں کا اعتکاف بھی فرمایا۔ جب ہم اعتکاف کے بارے میں غور کرتے ہیں، قرآن پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف ایک قدیمی عبادت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید فرمائی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو ان طہر بیتیا، کہ وہ ہمارے گھر کو خوب ستھرا رکھیں، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو دیکھیے یہاں پر تاکید ہوئی ہے سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو اب اس میں عاکفین کا ذکر ہوا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف ایک پرانی عبادت ہے جو کہ چلی آ رہی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے مہینے اور 20 اور 10 دن کا اعتکاف کیا۔ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ مروی ہے کہ حضور علیہ السلام آخری 10 دن کا اعتکاف فرماتے، اور یہ آپ کی ادائے دلربا آپ کے وصال ظہری تک جاری و ساری رہی، اور اس کے بعد آپ کی ازواج پاک رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین جو ہیں وہ بھی اس عظیم سنت کو ادا کرتی رہیں۔ اعتکاف کی بہت فضیلت بیان ہوئی احادیث مبارکہ میں۔ معجم اوسط کے اندر امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضور جان نور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ہر خندق کی جو مسافت ہے، گیپ ہے، دوری ہے، وہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی نے جامع صغیر میں اس حدیث کو لکھا، اور اس کی راویہ ام المومنین صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعتکف ایمانا واحتسابا، کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں ثواب کے حصول کی نیت سے اعتکاف کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے کی یہ جو ادا ہے اعتکاف، اور جس سے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ قدیمی سنت ہے۔ ابھی آپ نے 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت سنی ہے، اور جو 10 دن کا اعتکاف ہے اس کی فضیلت بھی سماعت کریں۔ امام بہقی شافعی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا کہ آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسا ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ پہلی حدیث پاک میں جو فضیلت بیان ہوئی ہے 2 حج اور 2 عمرے، یہ 10 دن کا اعتکاف کرنے والے کو فضیلت ملتی ہے، یہ کوئی چھوٹی سی فضیلت نہیں ہے۔ اور دوسری فضیلت میں فرمایا وہ تمام نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں جیسے کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اعتکاف والا جب اعتکاف پر نہیں تھا تو باہر وہ جتنے خیر کے کام سر انجام دیتا تھا،
جنازے میں شرکت کرتا تھا حصول ثواب کی نیت سے، تیمارداری کرتا تھا دلجوئی کی نیت سے، اسی طریقے سے گفلاحی امور میں تھا، دینی اجتماعات کے اندر شرکت کرتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جب وہ اعتکاف پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ بھی مالک کریم کی طرف سے خاص لطف و عطا ہے کہ اس کی نیکیوں کا وہ جو میٹر ہے وہ بند نہیں ہوتا بلکہ وہ چالو رہتا ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنا جو ہے وہ یقیناً خوش بختی کی علامت ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ارشاد مبارک نقل کیا ہے شعب الایمان میں کہ اعتکاف والے کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ الکریم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اعتکاف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل ہونا اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ اعتکاف کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں، نابالغ مگر تمیز رکھتا ہو مسجد کے آداب کی، عبادات کی اور ان امور کی۔ اگر وہ نابالغ بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرتا ہے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ یہ بات جو میں نے آپ کو سنائی یہ فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ایک جگہ جمع رہنا، اور اگر اس کو اصطلاح کے معنی میں دیکھیں تو بندہ اپنے مطالبے کے لیے کسی جگہ پہ ٹک کے بیٹھ جاتا ہے، جس کو ہماری عام بولی میں دھرنا دینا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو دھرنا دینا ہے اپنے مطالبے کے پورا ہونے کے لیے ہوتا ہے کہ میرا یہ مطالبہ ہے پورا ہو جائے تب تک نہیں اٹھوں گا۔ سیدنا عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس بندے کی طرح ہے جو رب کے دربار پہ آ کے پڑ گیا بیٹھ گیا اور وہ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اے پاک پروردگار جب تک تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ اعتکاف کی فقہاء نے تین قسمیں، تین کیٹیگریاں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک اعتکاف واجب، نمبر دو اعتکاف سنت، اور نمبر تین اعتکاف نفل۔ اگر کسی بندے نے منت مانگی کہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں رمضان شریف کے 10 دن یا 20 دن یا پورا مہینہ اعتکاف پہ بیٹھوں گا، جتنے دن کا اس نے کہا ہے، تو اب منت پوری ہونے کے بعد اس پر اتنے دنوں کا اعتکاف واجب ہے جو اس نے منت میں اقرار کیا تھا۔ منت کے بارے میں الحمدللہ ہم سلسلہ علم و ادب میں تفصیلی گفتگو گزشتہ برسوں میں کر چکے ہیں، وہ آپ اسی فورم پہ، اسی پیجز پر یا یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج موٹی سی اس مطلب کہ تعریف اس کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ منت ایک تو جائز مانگنی چاہیے، ناجائز منت مانگنا بھی گناہ، اس کا پورا کرنا بھی گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پر منت کے لیے اس کے جو الفاظ زبان سے ادا کرنا اور کم از کم اتنی آواز میں کہ بندہ خود سن سکے، یہ منت ہوتی ہے۔ دوسرا ہو گیا اعتکاف سنت، یہ آپ نے ابھی سن لیا ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر سارے محلے علاقے والے ترک کر دیں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور اگر شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بریء الذمہ ہیں۔ اور یہ جو سنت والا اعتکاف ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی جو 20 تاریخ ہے اس کی افطاری جو ہے وہ بندہ جس نے اعتکاف کرنا ہے وہ مسجد میں کرے غروب آفتاب سے پہلے۔ افطاری سے مراد ہے غروب آفتاب سے پہلے وہ مسجد کے اندر موجود ہو۔ یہ آخری عشرے کے اعتکاف کرنے والے کے لیے ہے۔ اور جب عید کا چاند نظر آ جائے، چاہے وہ 29 پہ آئے یا 30 پر، تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اگر وہ بندہ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں آیا ہے تو اب اس میں یہ ہوگا کہ سنت مؤکدہ ادا نہیں ہوگی، البتہ نفلی اعتکاف جو ہے وہ اس کی فضیلت اسے انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ آگے ہو گیا اعتکاف نفل۔ پچھلے جو دو اعتکاف ذکر ہوئے ہیں دونوں کے لیے روزہ شرط ہے، وہ واجب اعتکاف ہو یا سنت والا اعتکاف ہو۔ جو نفلی اعتکاف ہے یہ عام روٹین میں جب بھی مسجد کے اندر جائیں تو اب تو وہ عبارت ہٹا دی گئی ہے، باب السلام سے جب ہم داخل ہوتے ہیں مسجد اقدس میں حضور جان نور علیہ السلام کے دربار گور بار میں سلام عرض کرنے کے لیے، تو وہاں ایک ستون پر نمایاں حروف میں عثمانیہ دور کا لکھا ہوا تھا نویت سنت الاعتکاف، اب اس عبارت کو ہٹا دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ جو بندہ مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کر لے تو وہ دیگر عبادات کے ساتھ اس نفلی اعتکاف کی جو ایکسٹرا فضیلت ہے، جو برکت ہے،
وہ انشاءاللہ عز و جل حاصل کرے گا۔ مسجد میں خیمہ لگانا، حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقدس میں خیمہ لگایا، اور حدیث میں ذکر ہے کہ وہ ترکی خیمہ تھا۔ اچھا، خیمہ جو ہے دراصل یکسوئی کے حصول کے لیے ہے، کہ بندہ اپنے ایک کیبن میں بند ہے اور اس کی دائیں بائیں آوا جاوی اور کسی بھی ماحول پر نظر نہیں ہے۔ البتہ خیمہ لگانا کو اعتکاف کی بنیادی شرائط میں سے نہیں ہے، کہ اگر کسی نے خیمہ نہیں لگایا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ نمبر 2، بعض لوگ اپنے منہ کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ مسجدوں میں جائیے تو جن حضرات نے منہ کے ارد گرد رومال لپیٹا ہوا ہے تو 20ویں روزے کے بعد نظر آتا ہے کہ یہ معتکفین حضرات ہیں۔ شاید معتکفین حضرات نے، اور شاید کیا بلکہ پرانے وقتوں میں تو اس کو لازم سمجھا جاتا تھا کہ اعتکاف والا منہ کو چھپا کے رکھے، تو یہ بھی کوئی اعتکاف کا حصہ نہیں ہے کہ اعتکاف والا اپنے منہ کو چھپا کے رکھے۔ اپنی خشوع و خضوع کے لیے سر کے اوپر سے رومال اوڑھتا ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ صوفیاء رحمہ اللہ علیہم کے نزدیک پگڑی یا ٹوپی کے اوپر سے رومال چادر کا لینا کہ جس سے اکثر چہرہ چھپا رہے، دائیں بائیں بندے کی نظر نہ جائے، وہ اس کو آدھے مراقبے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو یہ حضرات صوفیاء رحمہ اللہ علیہم کے اندر تو یہ مروج ہے، لیکن یہ اعتکاف کا کوئی لازمی جز ہرگز نہیں ہے۔ اعتکاف والا کیا کرے؟ ایک ختم قرآن کر لے کم از کم۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، کہ جب بندہ ختم قرآن کرتا ہے تو رب تعالیٰ کے 60,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ نمبر 2، حدیث پاک میں فرمایا کہ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ معتکف کا جو مستقل تعلق ہے اب وہ مسجد کے ساتھ ہے۔ یہ گھر نہیں، چوک نہیں، گلی نہیں، محلہ نہیں کہ جہاں من مرضی چلے گی اور جہاں اپنا طریقہ چلے گا۔ یہ اب رب کا گھر ہے، اور جب ہم رب کے گھر میں آ گئے تو پھر آداب شاہی کو ہمہ وقت ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ جس چیز سے معتکف کو بچنا ہے اس کے لیے اگر ہم صوفیاء رحمہ اللہ علیہم کے بیان کردہ 3 اصولوں کو اپنا لیں تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اعتکاف کی روحانیت جو ہے وہ محسوس ہوگی، اور اس کو صوفیاء سلامتی کے 3 اصول قرار دیتے ہیں: تقلیل کلام، کم بولنا، تقلیل طعام، کم کھانا، اور تقلیل منام، کم سونا۔ اس کو عام روٹین میں بھی سلامتی کے اصول کہا گیا ہے۔ اور جہاں تک تقلیل کلام کی بات ہے تو مسجد میں تو کی صرف جائز بات جائے گی۔ مسجد میں دنیا کی بات کرنا، ہنسی مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، قہقہے لگانا، یہ مسجد کے آداب کے خلاف اور گناہ اور رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ ملا احمد جیون رحمہ اللہ نے تفسیرات احمدیہ میں یہ مسجد میں ٹھٹھا، ہنسی مذاق اور دنیا کی بات کے بارے میں لکھا کہ اس سے 40 سال کی عبادت ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اور روایات میں یہ مضمون ہے کہ مسجد میں ہنسنا خبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جوٹیاں بنا کر جب نمازی چلے جائیں تو مسجد کا دروازہ بند کیا اور اب نوجوان آپس میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ یہ قیمتی دن ہے، گھر کو چھوڑا ہے، اور گھر والوں کی ایکسٹرا محنت شروع ہو جاتی ہے معتکفین کے لیے کہ ہمارا بیٹا اعتکاف پر بیٹھا ہے، اس کو سحری بھی بھیجیے، افطاری بھی بھیجیے، اور پھر معتکفین کے مطالبے بھی آ جاتے ہیں، آج میرے اتنے دوست آ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی ساتھ بھیجیں۔ تو ان بیچاروں کے خرچے بھی بڑھ گئے، اوپر سے اگر کسی دکان پہ لگے ہوئے تھے تو وہاں سے بھی چھٹی کی اور وہ تنخواہ پوری ملے گی، یعنی دیگر مشاغل کو ترک کر کے مسجد میں آئے اور معاذ اللہ یہاں سے بھی اٹھ کر اپنی جھولی میں گناہ ہی بھر کے گئے ہیں۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ سوراخوں والا مشکیزہ دور پانی بھرنے کے لیے لے جائے اور جب وہ واپس آئے تو خالی آئے، کیونکہ سوراخوں سے پانی ٹپک گیا اور مشکیزہ گھر واپس خالی آیا۔ یہ جو جانے اور آنے کی محنت تھی اور پانی بھرنے کی مشقت تھی اور بوجھ اٹھانے کی مشقت تھی، یہ اس کے ہاتھ آئی ہے۔ تو اس لیے جائز بات کرے۔ معتکف اگر مستند عالم ہے تو پھر تو سبحان اللہ، وگرنہ کسی بھی صحیح العقیدہ سنی عالم کی کتاب سے دیکھ کر درس و بیان کرے تو اس کو اجازت ہے۔ معتکف اگر اذان پڑھے تو اس کو اس کی اجازت ہے۔ کوئی فوتگی وغیرہ کا اعلان بھی کرنا پڑا تو اس کی بھی مسجد کے اندر چونکہ اجرا ہوتا ہے فنائے مسجد کے اندر، تو وہاں جا کر بھی وہ اعلان کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں سے سلام دعا کرنا اور ان سے حال احوال پوچھنا، اس کی بھی معتکف کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وہ دوسروں سے ملے گلے بھی جب نمازی ملتے ہیں سلام دعا کرے، حال احوال پوچھے، یہ چیزیں اعتکاف کی راہ کے اندر رکاوٹ نہیں ہے۔ دوسری چیز ہوگی تقلیل طعام،
یہ ایک بنیادی چیز ہے اور معتکف کو اس کا زیادہ لحاظ کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے زیادہ کھانے سے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، سستی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب سستی پیدا ہوگی تو پڑھنے پڑھانے سے گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب زیادہ کھائیں گے تو پیٹ کے جو معاملات ہیں، بار بار واش روم جانے کی عادت پڑے گی، اور خدا نہ خواستہ پیٹ میں گڑبڑ ہوئی اور پیٹ سے ری کے خارج ہونے کا معاملہ شروع ہوا تو اب تو اور زیادہ آفت آ گئی کہ یہ معاملہ مسجد کے اندر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تو یہی ہے کہ اندر بندہ محسوس کر رہا ہے تو فوراً جہاں ٹائلٹ وغیرہ ہے وہاں پر چلا جائے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کا سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ کم کھایا جائے، اور انشاءاللہ کم کھائیں گے تو مزید ایک روحانی قوت اور انرجی جو ہے وہ محسوس کریں گے۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ کم کھانے سے ہماری مراد یہ ہے کہ اتنا ہی کم کھا لے کہ بیچارہ پھر یہ کہے کہ مجھے اب ڈرپ کی ضرورت پڑ گئی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن معتدل غذا کو رکھے اور مناسب سادہ غذا استعمال کرے، ایسی اشیاء سے اجتناب کرے جو پیٹ کی خرابی کا سبب بنتے ہوں۔ اور تیسری چیز ہے تقلیل منام، کم سونا۔ یہ کم سونا جو ہے یہ بھی جاگتے رہیں گے، ذکر کریں گے، اللہ رسول کو یاد کریں گے تو برکت ہے۔ ویسے بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار زیادہ نہ سوئے، جاگے گا تو اسے زیادہ بھوک فیل ہوگی، زیادہ بھوک فیل ہوگی تو اسی کیفیت کا اور وہ فیلنگ کا اور مشقت کے احساس کا جو ہے اجر زیادہ ہوگا۔ البتہ اگر وہ کوئی 6-8 گھنٹے نیند لے رہا ہے تو جرم نہیں ہے، اگر اس کو نیند لینے یعنی آرام کرنے کے بعد مزید فریش ہوتا ہے اور وہ مزید چاق و چوبند ہو جاتا ہے نوافل کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، تو وہ اس طریقے سے نیند لے کہ معتکف اب سویا ہوا ہے، سرکاری مہمان ہے جناب، تو اس کا سونا بھی ثواب کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ تو یہ 3 اصول جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، اس چیز کو اپنایا جائے۔ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ کہاں پر اعتکاف کریں گی؟ کئی ہم نے تذکرے کیے ہیں، اور اس مرتبہ کا بھی جو ہمارا سلسلہ علم و ادب شروع ہوا ہے اس میں چند مرتبہ مسجد بیت کا ذکر ہوا، خصوصاً حضور سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کے ذکر رفیع میں بھی اس کا تذکرہ ہوا۔ تو یہ کئی مرتبہ گزارش ہم کرتے ہیں کہ جب بھی گھر بنائیں تو مسلمانوں کے گھروں میں ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے مختص ہونی چاہیے، اس جگہ کو بقیہ فرش سے تھوڑا اونچا، صاف ستھرا اور خوشبودار رکھا جائے، اسی کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ عورتیں اعتکاف کریں گی تو وہ اسی جگہ پر کریں گی، اور اگر پہلے سے مسجد بیت نہیں ہے تو اب کسی کو مسجد جگہ کو مختص کر دیں، مخصوص کر دیں مسجد بیت کے لیے، عورتیں جو ہیں وہ وہاں پر اعتکاف کریں گی۔ تو جیسے غروب آفتاب 20 کا، اس سے پہلے مردوں کا مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے سنت مؤکدہ کی فضیلت پانے کے لیے، عورتوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ اور عورتوں کے لیے جو پردہ جن سے ہے ان سے ہے ہی ہے، اور جن سے پردہ نہیں ہے، اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ بیٹا والدہ کے خیمے میں چلے جائے سلام دعا کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بھائی چلا گیا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی ہے کہ نہ وہ فضول بات کرے نہ وہ فضول بات کرے، صرف اللہ رسول کی بات اور خیر خیریت دریافت کرنا یہ کیا جا سکتا ہے۔ مزید ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، اعتکاف کی حالت میں کون سے عمل ہیں کہ جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، مسجد اور فنائے مسجد یہ 2 اصطلاحیں عموماً زبانوں پر عام ہوتی ہیں۔ مسجد تو وہی جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، فنائے مسجد ایک 4 دیواری ہے، باؤنڈری ہے، اس 4 دیواری کے اندر ایک بڑا حصہ نماز کے لیے مختص ہے، باقی حصہ واش روموں، وضو خانے کے لیے، مسجد کے سامان کو رکھنے کے لیے، یا جہاں الگ کمرے میں اذان پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر تو یہ ساری چیزیں مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہیں تو اس کو کہیں گے فنائے مسجد، یا جہاں چپل وغیرہ اتارتے ہیں وہ بھی فنائے مسجد ہے۔ اگر معتکف وہاں پر چلا گیا تو اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، البتہ باؤنڈری سے جب باہر قدم رکھے گا تو اس وقت اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کرنے والا غسل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر تو غسل فرض ہے تو وہ تو پھر لازمی طور پر، بلکہ اگر سوتے میں غسل فرض ہو گیا ہے تو کوشش کرے چٹائی، جائے نماز، مسجد کی دیوار کہیں گرد وغیرہ ہو تو فوری تیمم کرے، تاکہ بقیہ قدم جتنے بھی چل کے مسجد سے نکلے تو وہ ناپاکی کی حالت میں نہ ہو۔ رہ گیا سخت گرمی ہو، اس دفعہ تو موسم کچھ بدلا ہوا ہے، گزشتہ برسوں میں کافی شدت تھی گرمی کی، تو اگر تو غسل خانے مسجد کی 4 دیواری کے اندر ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس بندے کو یہ کہا جائے کہ بدبو اور تعفن میں اٹا رہے
اور دوسروں کے لیے بھی اذیت کا سما بنے، تو اس باؤنڈری میں جب اس کے جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، تو اگر وہ فرض کے علاوہ صرف نفاست و صفائی ستھرائی حاصل کرنے کے لیے بھی غسل کرے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ معتکف موبائل رکھ سکتا ہے، یہ عموماً سوال ہوتا ہے، تو بیٹھا ہی اس لیے مسجد میں کہ اب مخلوق سے رابطہ توڑے اور خالق سے رجوع کرے، اور موبائل، اور موبائل بھی نیٹ والا اور کیمرے والا، تو یہ تو خود بندے کو دستک دے دے کے دعوت دیتا ہے کہ جناب کیا ہے، آپ ہم سے کوئی راہ و رسم ہی نہیں ہے، کوئی سلام دعا ہی نہیں ہے۔ تو ہتھیار جب پاس ہوتا ہے تو چلتا ہے۔ تو اگر کوئی ضروری کال وغیرہ کے لیے رکھنا ہو تو ہمارا تو مشورہ یہی ہے کہ بالکل سادہ موبائل رکھ لیا جائے، اور اس کی رنگ ٹون جو ہے اس کو بھی ضبط میں رکھیں کہ مسجد کے اندر، اور رنگ ٹون ایسی رکھنی بھی نہیں چاہیے جو گانوں اور ان چیزوں پر مشتمل ہو، تو اس کو سائلنٹ رکھیں تاکہ مسجد کے اندر اس کا شور بھی پیدا نہ ہو۔ تو سخت ضرورت ہو کسی کو کال کرنے کی بھی جا سکتی ہے، سنی بھی جا سکتی ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ مخلوق سے رابطہ فنش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو گئے تو اس ذات بابرکات ہی کی طرف بندہ جو ہے وہ اپنا رجوع رکھے، ربط رکھے۔ احترام مسجد کا لحاظ معتکف کو بڑا ضروری ہے۔ سحری افطاری مسجد کے اندر ہی چونکہ ہونی ہے، اور یہ معتکف اور مسافر ہے جس کو اجازت ہے مسجد میں کھانا کھانے کی، تو اس لیے دسترخوان کا انتظام ضرور کریں کہ تاکہ کوئی چکنی چپڑی چیز کھاتے پیتے ہوئے کوئی بھی چیز مسجد کی فرش چٹائی پہ نہ ہو۔ حدیث میں مضمون ہے کہ جیسے تم میں سے کسی کی آنکھ میں کوئی خار تن کا پڑ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، مسجد میں بھی کوئی چیز گرائی جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ خود خوشبو لگائیں اور مسجد کو خوشبودار رکھیں۔ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے محلوں میں مسجدیں بنانے اور ان کو خوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔ مساجد میں اگربتی، خصوصاً جو روزے کے اوقات ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہو گیا اور افطار سے پہلے تو معتکفین ہے تو اگربتی کے مسئلے میں اس چیز کی احتیاط کی ضرورت۔ اس کا دھواں ہوتا ہے، خود بخود دھواں آ گیا، جیسے باہر کی گرد غبار بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگربتی لبان جل رہی اور اس کو کھینچ کر دھواں لے جائے گا تو اس پر فقہا کا فتویٰ ہے کہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ایئر فریشنر کا استعمال، بعض محققین تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ایئر فریشنر ہے، اور خصوصاً اب تو ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ لوکل سطح پہ بنتے ہیں تو یہ تو بالکل ہی حفظان صحت کے اصولوں کو یک سر مسترد کر دیتے ہیں، اور صرف پیسہ کمانا، جتنی بھی زہریلی گیسیں سستی ڈلتی ہیں ڈال دیں، تو یہ طبی میڈیکلی طور پر اس کے پرابلمز ہیں۔ تو بہرحال عطر کا استعمال، خوشبو کا استعمال، کہ خود بھی خوشبودار رہیں اور مسجد کو بھی خوشبودار رکھیں۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہوگا کہ پوری کی پوری مسجد جو ہے وہ مختلف قسم کے سالن، سموسے، پکوڑوں کی خوشبوؤں سے یعنی کہ اس کے بھبوکے اٹھ رہے ہیں، اور آتے ہوئے نمازیوں کو اس کی دقت کا سامنا ہو۔ اسی طریقے سے جو خیمہ لگانے والے حضرات ہیں، مختلف مساجد کے حجم ہوتے ہیں، کچھ بڑی ہوتی ہیں، کچھ مختصر ہوتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ جب جماعت کا وقت ہو جائے تو فوری طور پر اپنے خیموں کا سسٹم اس انداز پر کریں کہ نمازیوں کو نماز پڑھنے میں دقت نہ ہو اور قطع صف کا سبب بھی نہ بنے۔ تو یہ تھوڑی سی سٹرگل ہے، تھوڑی سی کوشش ہے، یہ کر لی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کام بھی اچھا ہو، نیک ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے کیا جائے تو اللہ جل جلالہ کے دربار اقدس سے اجر و ثواب عطا ہو ہی جاتا ہے۔ مسجد کے اندر اس کی جو بجلی کا استعمال ہے، دیکھیں مسجد کے اندر جتنی چیزیں بھی ہوتی ہیں نا، اس پر وقف کے احکام لاگو ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی بندے کی ملکیت نہیں ہوتے، لوگ عطیات اور چندے دیتے ہیں، اس سے ہی سارا نظام مسجد کا چلتا ہے، موٹر چلتی ہے، بجلی خرچ ہوتی ہے، پانی بھرتا ہے، اس پر بھی وقف کے احکام ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر جو بجلی ہے، گرمی ہو تو اے سی چل رہے ہیں اور اندھیرا ہو تو لائٹ کا مطلب کہ اہتمام ہوتا ہے، اسی طرح پنکھے وغیرہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ مسجد میں 4 5 8 10 معتکفین ہیں، ایک اس نکر میں پنکھا لگا کے بیٹھا ہے، ایک اس نکر میں پنکھا لگا کے بیٹھا ہے، حالانکہ وہی 4 5 ایک جگہ بیٹھ جائیں تو ایک پنکھے سے بات بن سکتی ہے۔ تو یہ بے دریغ استعمال جو ہے ویسے عام گھروں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان امور کے اندر خیال کرنا چاہیے۔
اور روشنی جو ہے لائٹس کا جو استعمال ہے وہ بھی ضرورت کے تحت کیا جائے. ایک معتدل سی روشنی تو رہنی چاہیے، لیکن تلاوت قرآن یا دینی کتب کا جو مطالعہ ہے اس دوران جب روشنی کی ضرورت پڑے تو بے تحاشا لائٹس کا جو استعمال ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اور مزید مشورہ دیں جو ہمارے اکابرین اور بزرگوں کا طور طریقہ رہا ہے کہ وہ تو یہ کرتے ہیں کہ پھر بھی احتیاطاً مسجد کے چندے میں پیسہ دے دیتے ہیں کہ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہو مسجد کی پانی بجلی کا بے دریغ استعمال کرنے میں تو ہماری طرف سے کچھ کفارہ ہو جائے اور وہ اس فنڈ کے اندر چلا جائے. تو اس لیے ان چیزوں کو بھی لازم طور پر ملحوظ خاطر رکھیں. مسواک ضرور کیجئے، اور ایک اور عمل ضرور کرنا چاہیے، یہ غیر معتکف پوزیشن میں بھی عام روٹین کے اندر بھی. میرے آقا و مولا علیہ السلام کی ذات ہی خوشبوؤں کا مرکز ہے. اگر یوں کہہ لیجئے کہ وہ جیسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا ہے کہ انہی کی بو مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. تو اعلیٰ تو کہتے ہیں کہ کائنات کے پھولوں میں جو رنگ و نور اور رعنائی اور بانک پن ہے اور ان کے اندر جو خوشبو اور تعطر ہے یہ سب حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے. آقا و مولا علیہ السلام نے ہم گناہ گاروں کی جو تربیت اور اصلاح کے لیے اور اچھی روش پہ چلنے کے لیے جو اپنی ذات اقدس سیرت مبارکہ سے ہمیں مبارک پہلو عطا فرمائے ہیں، اے کاش کہ ہم ان کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں. حضور جان نور علیہ السلام مسواک فرماتے ہیں. حضور کے دہن کا جو خوشبو ہے کائنات میں کون سی خوشبو اس کی مثل ہو. کولی فرمائے تو کنواں معطر ہو جائے. تو عرض یہ ہے کہ اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے مسواک فرمائی. دوسرا یہ کہ دانتوں میں خلال کرنا، دانتوں کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے، اس کے اندر کھانے پینے کی اشیاء جم جاتی ہیں، وہ نکلیں گی وہی جو خلال ٹوتھ پکس وغیرہ اس کے ذریعے. تو یہ دونوں چیزیں منہ کی صفائی کا سبب ہے. ویسے بھی مسواک کر کے جو نماز پڑھی جائے فرمایا بغیر مسواک کے پڑھی گئی 70 رکعتوں سے افضل ہے. تو یہ جو منہ کی صفائی کا خیال ہے کہ کھانے کے بعد مسواک کرنا، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بھی ممنوع نہیں ہے، کر لیں جس طرح کی چکنی چپڑی چیزیں ہوتی ہیں ان کے دانتوں سے اثرات جو ہیں وہ اس سے دور ہوتے ہیں. تو لیکن روزے کی حالت میں پیسٹ کے استعمال سے اجتناب کیا جائے، مسواک کی جائے، دانتوں میں خلال کیا جائے. کہ اس سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے یہ منہ کی جو بدبو ہے وہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے. اور مسجد اس نے تو مسجد میں رہنا ہے معتکف نے، اور اس کے لیے معتکف اور بھی کرے. سلاد کا شوقین ہے تو ہرگز پیاز لہسن یہ چیزیں اس کے سلاد کے اندر ہرگز مسجد میں نہ آئے کہ یہ بدبودار ہے. فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ جیسے مسجد کے 2 دروازے ہوں، ایک تو مسجد کو راستہ بنانا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ نمازی آئے ایک دروازے دوسرے سے چلا جائے تو ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ فقہا نے لکھا کہ کچا گوشت بھی لے کر مسجد سے نہ گزرے کہ اس کی بھی ایک سمیل ہوتی ہے. تو مسجد کو ہر بدبودار چیز سے بچانا ہے، ہر بدبودار چیز سے بچانا ہے. تو آداب مسجد جو ہیں یہ معتکف کے ذمہ ہے. معتکف ہر روز جائزہ لیتا رہے کہ میں جس کام کے لیے آ کر بیٹھا ہوں آج پہلا دن گزر گیا ہے، میں کچھ آگے بڑھا ہوں، دوسرا دن گزر گیا ہے، کو میرے اندر چینج آیا ہے، تیسرا دن گزر گیا ہے، کو روحانیت کو ذکر کرنے میں اضافہ، کو تلاوت میں اضافہ. تو اگر خدا نہ خواستہ وہی غفلت اور وہی نداریاں جاری ہیں تو پھر آئینہ سامنے ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم تو اپنے مقصد کو ہی نہیں پا رہے اور جس کام کے لیے آئے اس مشن سے پیچھے ہٹ گئے. کون سا مزدور ہے جو مزدوری کو جائے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے؟ کون سا دکاندار ہے جو گھر سے نکلے اور اپنی دکان کے بند شٹل کے آگے ہی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے میں نے گھر جانا ہے اور میں کمانے کے لیے آیا ہوں. تو معتکف بھی تو کچھ کمانے آیا ہے، تو وہ ڈے بائی ڈے اپنے معمولات کا جو جائزہ ہے اس کو اچھے طریقے سے پیش نظر رکھے. خود احتسابی کا جو عمل ہوتا ہے وہ بھی مزید اچھے عمل کرنے کی راہ میں اضافے کا سبب بنتا ہے. نعت اقدس مل کر پڑھیں کہ نعت شریف ذوق میں اضافے کا سبب ہوتی ہیں. مل جل کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں مناجات کریں. اور یہ تو جو تنہائیاں ہوتی ہیں، خلوت کونے خدرے ہوتے ہیں، یہ تو ایک اور مزید اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جو رجوع ہے اور اس کو یاد کرنے کا جو لطف ہے اس کا نور اور سرور جو ہے وہ بڑے ہی کامل اور بہتر طریقے سے حاصل ہوتا ہے. اعتکاف کے دوران اپنے لیے، مسلمان امہ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، دوست احباب کے لیے سوال و دعا کا سلسلہ جاری رکھے کہ یقیناً رب کے مہمان ہیں اور میزبان ہمیشہ اپنے دروازے کی جو لاج ہے وہ رکھتا ہے، اور پھر عرشوں کا مالک تو سبحان اللہ، اس سے بڑا دروازہ کس کا ہے.
تو بہرحال ایک سنہری موقع ہے معتکفین کے لیے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ بعض جگہ پر جیسے ہمارے اہل سنت و جماعت میں بعض مدارس کی طرف سے، بعض تنظیموں کی طرف سے اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں دعائیں سکھاتے ہیں، نماز کے مسائل سکھاتے ہیں، غسل، وضو، تیمم، تلاوت قرآن کیسے کرنی، اس کا درست طریقہ سکھاتے ہیں۔ تو اس پہ بھی بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آیا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ تو ان کے جواب میں ایک بات کافی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا افضل من العبادہ، عبادت سے افضل ہے۔ اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت وصال جو حدیث کوٹ کی تھی، اس میں سے ایک یہ تھی کہ جو کسی کو نماز کا ایک مسئلہ بتا، سکھا، سمجھا دے، یہ 100 حج کرنے سے افضل عمل ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو ایسے رہنما مل گئے ہیں جو مسجد میں آپ کی دوران اعتکاف تربیت کرتے ہیں، آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحت لفظی کے ساتھ تلاوت قرآن سکھا رہے ہیں، یا آپ کو وضو کا، غسل کا، تیمم کا طریقہ سکھا رہے ہیں، نماز کیسے پڑھنی، اس کے فرائض و واجبات کو سکھا رہے ہیں، تو اس کو اعتکاف کے منافی ہرگز نہ سمجھیں، یہ بلکہ نیت کر لیں کہ میں نے اعتکاف پر بھی بیٹھنا ہے اور ساتھ دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے۔ تو جیسے جیسے نیکی کی نیت شامل ہوتی جائے گی، ایک نیکی پر کئی اجر و ثواب کا بندہ مستحق بھی ہوگا۔ اللہ تعالی جملہ معتکفین کا اعتکاف اپنے دربار میں قبول کرے اور ان کو اپنے مقصد کو پانے کے لیے جذبہ صادق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مزید ایک عنوان پر بیٹھیں گے، بات کریں گے۔ سلسلہ علم و ادب دیکھنے والے سب احباب جو ہیں سلام پہنچاتے ہیں، لکھتے ہیں، سب کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دعاؤں کا کہتے ہیں، دعا گو بھی ہوں اور دعا جو بھی ہوں۔ سیدی ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فقیر دعا گو بھی ہے اور دعا جو بھی ہے، یعنی میں آپ کے لیے دعا کرتا بھی ہوں اور آپ سے ملتمس بھی ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ والسلام۔